نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی بجائے بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، رمضان اور روزوں کی مناسبت سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے مسائل کا، اسی سے جڑی ہوئی اگلی کڑی آج ہم ایک حدیث دیکھیں گے اس مناسبت سے کہ کیا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کیا شوہر اپنی بیوی سے بغلگیر ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہے؟ اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا؟ حدیث مبارکہ اس طرح ہے جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں. وہ کہتی ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے وسلم، روزے دار کا اپنی بیوی سے بغلگیر ہونا یا مباشرت کرنا کیسا ہے؟ اب ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے مباشرت، اور پچھلے کچھ دروس سے ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 127 سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جس میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ مباشرت ہی لفظ استعمال کیا. مگر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں جو لفظ مباشرت اللہ نے استعمال کیا اس کا اصل معنی اور مفہوم مجامعت ہے. اب ضروری ہو گیا کہ ان دونوں الفاظ کا معنی مفہوم ہم سمجھ لیں، اس میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں. مباشرت کہتے ہیں بغلگیر ہونے کو اور بوس و کنار کرنے کو، اور مجامعت کہتے ہیں انٹرکورس کرنے کو. باقاعدہ ہم بستر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مجامعت کہتے ہیں. جمع ہونے کو مجامعت کہتے ہیں، اور مباشرت صرف بغلگیر ہونے اور بوس و کنار کرنے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 127 میں لفظ مباشرت تو استعمال کیا، مگر وہاں پر مقصد جو ہے مجامعت ہی بیان کرنا ہے. اب اس حدیث میں ایک صحابی رسول نے جو پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت اپنی بیوی سے مباشرت کرنا کیسا؟ تو یہاں پر بغلگیر ہونا ہے، مجامعت کا سوال نہیں ہے، صرف بغلگیر ہونا ہے، بوس و کنار کرنے کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو سنا تو کہا فرخص له. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. دیکھیے کیا بہترین حدیث ہے. ایک ہی حدیث ہے، اس میں ہم کو الگ الگ انداز سے ایک ہی مسئلے پر روشنی ڈالی ہوئی ہمیں مل رہی ہے. پھر اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں وَأَتَاهُ آخَرُ. اتنے میں ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے وسلم، کیا میں بھی اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہوں، بوس و کنار کر سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَهَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا. ایک شخص نے اجازت مانگی تو اجازت دے دی، اور ایک نے جب اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ابو ہریرہ جب اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس قسم کا عمل رہا، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغلگیر ہونے یا بوس و کنار کرنے کی، تو وہ شیخ، وہ بوڑھا تھا، وہ بوڑھا تھا. وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شاب، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، منع کیا، وہ نوجوان تھا.
اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے جوش پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس کو رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو نہیں چھونا چاہیے، یا اس سے بغل گیر نہیں ہونا چاہیے، یا اس سے بوس کنار نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ عام طور پر اسلام میں روزے کی حالت میں اس بات کی اجازت ہے، رخصت ہے کہ جو شخص قابو رکھ سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے۔ صرف مجامعت کی قطعاً منع ہے، کیونکہ روزہ کہتے ہی ہے کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے سے روکنے سے، تو اس ڈیفینیشن کے مطابق اس سے تو بچنا ہی ہے۔ مگر اسلام دیکھیے کتنا عین فطری ہے کہ اس وقت میں بھی، روزے کی حالت میں بھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بغل گیر ہوتا ہے یا اس کی بیوی اس کے قریب آتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، پیر دباتی ہے، سر دباتی ہے، تو اس کی کم سے کم سہولت ہو ایک انسان کے لیے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، اگر اسلام یہ کہہ دیتا کہ بیوی چھو ہی نہیں سکتی یا بیوی کو چھو نہیں سکتا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بوڑھا شخص جو پوری طرح بوڑھا ہو گیا، اس کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب اس کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو کون دور کرے گا؟ بچے تو آج کل بوڑھے ماں باپ سے بہت دور دور بھاگتے ہیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دے دی کہ اپنی بیوی سے وہ مل سکتا ہے، بغل گیر ہو سکتا ہے، اگر اپنے جو ہے جوش پر اور اپنی شہوت پر اگر وہ قابو رکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوا یہ کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جو شخص قابو رکھ سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے، جو اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکتا اس کو بیوی سے بغل گیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ضمنی بیان کرتا آگے بڑھوں، کیونکہ اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے، نوجوان میاں اور بیوی کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، ہم کو تو مسئلہ پتا تھا یا ہم کو مسئلہ پتا نہیں تھا، مگر رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بیوی کے پاس گئے، بیوی سے صرف بغل گیر ہونا چاہتے تھے، صرف ہم جو ہے بوس و کنار کرنا چاہتے تھے، مگر غلطی ہو گئی، ہم آگے بڑھ گئے، اب کیا ہے؟ جس کے اسی سے جڑا ہوا ضمنی سوال ہے، یہ جو کام ہوا یہ بہت بڑا کام ہوا، اس سے روزہ باطل ہو گیا۔ روزے اب اس حالت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو روزے کی قضا بھی رکھنا ہے، روزے کا فدیہ بھی دینا ہے، روزے کی قضا بھی رکھنا ہے، روزے کا فدیہ بھی دینا ہے۔ فدیہ نمبر ایک آپشن یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، ظاہر سی بات ہے آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ دوسرا آپشن اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ 60 دن تک لگاتار پے در پہ 60 روزے رکھے، 2 ماہ کے 60 روزے، 2 مہینے کے لگاتار، ایک بھی روزہ چھوٹا پھر اس کو پے در پہ 2 مہینے کے روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ یہ کام غلطی سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو رمضان کی تو قضا، اس کو ایک روزے کی ایک روزہ رکھنا ہی ہے، قضا تو ادا کرنا ہی ہے، مگر کفارے کے طور پر جو ہے، اس کے کفارے کے طور پر کیا ہے؟ کفارے کے طور پر 60 دن کے لگاتار روزے پے در پہ اس کو رکھنے ہی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکا، اگر یہ بھی کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک محتاج کو جو ہے 2 وقت کا کھانا، اس طرح اندازے کے ساتھ 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، تب جا کے اس روزے کا، یہ جو روزے کے اندر یہ جو عمل ہوا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بالخصوص نوجوان مرد یا عورت، نوجوان لڑکا لڑکی شادی شدہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس سے حتی المقدور دور رہے، اور اگر جو ہے حتی المقدور دور رہے، کیونکہ روزہ کہتے ہی ہیں کہ آپ کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہیں، اسی کا نام روزہ ہے، شریعت نے اجازت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو اپنے شوہر پر قابو رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کروں اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مسائل کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔